السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ راوی نے پیشہ تجارت اختیار کر لیا، یا وہ قاضی بن گیا، یا اس نے فن قرات کو لازم پکڑا، یا وہ عبادت کے اندر زیادہ مصروف ہو گیا۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے راویوں سے وہم ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں یہ بھی وہم اور علت کا سبب ہیں۔ ائمہ محدثین کے دن رات فن حدیث میں ہی گزرتے تھے۔ وہ دن کو لکھتے تھے تو رات کو اصل کتاب کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور دن کو احادیث حفظ کرتے ہیں تو رات کو مذاکرہ کرتے تھے۔ یہی محدثین کا مشن تھا۔ ان کا 24 گھنٹے کا وقت حدیث کے لیے خاص تھا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے بڑا ہی زیادہ کام لیا۔ آج کے دور میں جب ہم بھی ایسے علماء، ایسے مشائخ کو دیکھتے ہیں جو 24 گھنٹے علم کے لیے، حدیث کے لیے وقف ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حدیث کی بہت ہی زیادہ پیچیدگیوں اور بریکیوں تک کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ وہ حدیث کے بڑے ماہر ہیں، محدث ہیں، لیکن افسوس کہ جس طرح پہلے علماء ان میں سے جو بھی فن حدیث کے میں ماہر تھا، لیکن اس نے کوئی دوسرا شعبہ اختیار کر لیا، تجارت اختیار کر لی، کوئی گورنمنٹ کا شعبہ اختیار کر لیا، آج کے لفظوں کے مطابق ٹیچر لگ گیا گورنمنٹ سکول میں، پروفیسر لگ گیا، دیگر کوئی شعبہ اختیار کر لیا، اور حدیث کے ساتھ جو شغف چاہیے تھا وہ اس ملازمت کی وجہ سے وہ شغف نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایسے اہل علم جب احادیث بیان کرتے ہیں، روایات بیان کرتے ہیں، تو اس میں وہ دقت اور باریک بینی نہیں ہوتی جو 24 گھنٹے حدیث اور فن حدیث میں مشغول انسان کے اندر وصف ہوتا ہے۔ وہ خامی پیدا ہو جاتی ہے دیگر مصروفیات کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں نے 100 ایسے لوگوں کو پایا، تمام کے تمام امانت دار تھے، لیکن ان سے حدیث نہیں لی جائے گی، اور کہا جاتا تھا کہ وہ حدیث کے اہل نہیں ہیں۔ یہ مقدمہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے قول، اور المحدث الفاصل رقم 425 ہے۔ عبادت میں عبادت تو کرنی چاہیے، اور ساری علماء محدثین کرتے ہیں الحمدللہ۔ جو اللہ رب العالمین نے چیزیں فرض کی ہیں وہ فرض ہیں، نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، سنن کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کا بھی ہونا چاہیے، اور محدثین ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ جنہوں نے تکلف کے ساتھ وہ ایسے عبادت میں مصروف ہوئے کہ ان سے فن حدیث ہی ختم ہو گیا، فن حدیث جاتا رہا۔ یہ ایک لمبی تفصیل طلب بحث ہے، چند ہم چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ قاعدہ بنایا ہے: الصالحون غیر العلماء
یغلب علی حدیثہم الوہم والغلط۔ نیک لوگ 24 گھنٹے اللہ اللہ میں مصروف رہنے والے جو علماء کے علاوہ ہیں، ان کی حدیثوں پر وہم اور غلطیاں غالب ہیں۔ شرح الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 711 ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس شخص سے حدیث بیان نہیں کی جائے گی۔ کون سا شخص؟ 3-4 کا ذکر کیا۔ جو ہمارا مقصود ہے وہ یہ ہے، ولا من شیخ له فضل وعبادہ اذا كان لا يعرف ما يحدث به، المحدث الفاصل رقم 418 ہے۔ ایسے شخص سے حدیث بیان نہیں کی جائے گی جس کی فضیلت اور اس کی عبادت ثابت ہے، عبادت گزار ہے، بڑا نیک انسان ہے، لیکن وہ اپنی بیان کردہ حدیث کو نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا، وہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو عمر میں بڑے ہو گئے اور ان پر صلاح اور عبادت غالب آ گئی، حفظ اور تمییز سے غافل ہیں، جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو مرسل کو مرفوع بنا دیتے ہیں، موقوف کو مسند بنا دیتے ہیں، سندوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، وہ حسن بصری کے قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا دیتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ راوی حجت کے قابل نہیں رہتا۔ یہ المجروحین کا مقدمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہر وہ کام جو حدیث کے ماہر کو فن حدیث سے دور کر دے یا غافل کر دے یا غلطیوں کا شکار کر دے، اسے وہ نہیں کام کرنا چاہیے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا 24 گھنٹے کا مشغلہ قرآن و حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی کا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث ہے، علم دینیہ ہیں، علوم و فنون ہیں۔ کتنے علماء وہ دیگر شعبہ جات کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے اندر جو اہلیت تھی اس کو زنگ لگ گیا، وہ اہلیت ختم ہو گئی۔ خود ہم نے کئی ایک مشائخ کرام سے یہ باتیں سنی، کتنے ہی علماء جو مستقبل کے محدث تھے ان کو فن خطاب دن رات کتنے ہی ایسے علماء اور مشائخ جو مستقبل کے امام اور محدث تھے ان کو عظمت نے اپنے اصل فن سے دور کر دیا۔ یہ ہماری کتاب نصیحت میرے اسلاف اس کے پہلے حصے کے آخر میں روحانی کے موضوع سے ہم طرح تجارت میں مشغولیت شبیب بن سعد کے متعلق امام ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا کہ عدی ابن واہب نے منکر روایات بیان کی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ منکر روایات بیان کرنے کی؟ لکھتے ہیں امام ابن عدی رحمہ اللہ وَلَعَلَّ شَبِيبًا بِمِصْرَ فِي تِجَارَتِهِ إِلَيْهَا كَتَبَ عَنْهُ ابن وَهْبَ مِنْ حِفْظِ فَيَغْلِطُ وَيَهِمُ، کہ شاید شبیب مصر میں اپنی تجارت میں مصروف ہو گئے تھے تو ابن واہب نے ان کے حفظ سے حدیثیں لکھیں، وہ غلطیاں کرتے تھے اور وہم کا مبتلا ہو گئے تھے، ان کی حدیثوں میں وہم ہوتا تھا۔ الکامل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49۔ عہدہ قضاء کی وجہ سے بھی کافی زیادہ علتیں پیدا ہوئی ہیں۔ شریک بن عبداللہ النخعی رحمہ اللہ 150 ہجری کے بعد کوفہ کے
قاضی بنے تھے تو ان کا حافظہ متغیر ہو گیا۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا تغیر حفظ منذ ولی القضاء بالکوفہ، کہ ان کا حافظہ اس وقت خراب ہوا جب وہ کوفہ میں قاضی بنے تھے، جج بنے تھے۔ التقریب رقم ترجمہ 2787 ہے۔ اسی طرح محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے متعلق امام ابو حاتم رازی نے کہا شغل بالقضاء فساء حفظہ، وہ قضاء کے ساتھ مشغول ہو گئے تو ان کا حافظہ خراب ہو گیا۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 431 ہے، رقم ترجمہ 1739 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے روات بھی گزرے ہیں جو تجارت میں مصروف ہوئے تھے لیکن وہ علم حدیث میں بھی بڑے مضبوط تھے، ان کا حافظہ خراب بھی نہیں ہوا۔ اس کی مثالوں میں سے امام عبداللہ بن مبارک اور امام لیث بن سعد رحمہم اللہ ملتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے عظیم لوگ تھے، یہ دونوں، انہوں نے تجارت بھی کی اور تجارت کے ساتھ ساتھ فن حدیث میں بھی بڑے مضبوط اور سکہ ثابت ہوئے۔ ان سے بہت کم غلطیاں صادر ہوئی ہیں۔ یعنی ہم گزران زندگی کے لیے جو بھی شعبہ اختیار کریں تو اس کو اس طریقے کے ساتھ احسن انداز میں منظم کیا جائے کہ وہ ہمارا فن حدیث ہی ہمیں دور نہ کرے۔ ابھی ہم نے پچھلے مہینے کئی ایک مدارس کا دورہ کیا، علمی دورہ ہمارا مقصود تھا، طلباء سے ملنا، علماء کرام سے ملنا تھا۔ ایک مدرسہ میں ہمیں صحیح بخاری کے طلباء کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ محترم کتنے سال آپ کو ہو گئے ہیں؟ کہتے ہمیں 6 سال ہو گئے ہیں، ہم نے صحیح بخاری پڑھ لی ہے۔ میں نے بولا کہ فلاں شیخ جو مدرسہ کے مدیر ہیں، محتمم ہیں، ان سے آپ نے کیا پڑھا 6 سالوں میں؟ تو وہ صحیح بخاری کی طلبہ کہنے لگے کہ محترم ہم نے ایک کتاب ہی نہیں پڑھی 6 سالوں میں، اور وہ علم و فضل کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے شاید اس مدرسہ میں ان سے قابل کوئی بھی استاد نہیں ہے، لیکن گورنمنٹی ملازمت دیگر شعبہ جات میں گورنمنٹ کے وہاں ٹیچنگ نے اتنا مصروف کر دیا اور دیگر شعبہ جات نے اتنا مصروف کر دیا کہ جو اصل فن تھا اس میں ہم اس کے لیے ہمارا وقت نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے، تو اس طرح کی 20 مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ جو کل کے محدثین تھے، جنہوں نے کل کو بڑے بڑے مدارس اور جامعات کو آباد کرنا تھا، وہ کسی اور دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ الا من رحم ربی، ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جو دیگر شعبہ جات میں بھی کام انہوں نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پر، قرآن و حدیث میں بھی بڑے ہی قابل اور ماہر تھے، لیکن وہ خاص زمرہ ہیں، وہ خاص لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہو، ورنہ کام بہت خراب ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی ہمیں راوی ملے ہیں جو وہ قاضی بھی بنے لیکن ان کا ضبط بھی مضبوط رہا، جیسے معاذ بن معاذ العنبری ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ، ایسے روات جو فن قرات سب عشرہ وغیرہ میں مشغول ہوئے، تو قرات میں وہ سکہ ہیں، ثبت ہیں، لیکن حدیث میں ان سے بہت زیادہ غلطیاں واقع ہوئی ہیں، حدیث میں وہ ضعیف ہیں دوسرے لفظوں میں۔ اس کی کئی ایک مثالیں جیسے قصائی ہیں، حفص ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اور بھی راوی ملتے ہیں۔ یہ سیر اعلام نبلا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 543 ہے۔ تو علت کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے جس پر ہم نے کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ تجارت میں مصروف ہو جانا، عبادت میں مصروف ہو جانا، یا قاضی کے عہدے میں مصروف ہو جانا
آج کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ہے شیخ الحدیث، ہے حدیث کا ماہر، لیکن اس کو کوئی اور جاب ملی ہے، گورنمنٹ ملازمت، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی ملازمت مل گئی ہے، تو اس کو اختیار کر لینا، اس سے بھی اصل مشن، اصل ہدف وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور ساری عمر ایسے علماء پچھتاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم پر زنگ آ گیا ہے۔ اور کتنے علماء جن کو جب سمجھ لگی تو انہوں نے کالج یونیورسٹی کے شعبے کو چھوڑ کر فوراً مدرسوں کی طرف رجوع کیا کہ کہیں ہم سے یہ علم ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ مدارس اور جامعات قیامت تک آباد رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کی آباد کاری ایسی علماء اور محدثین نے کرنی ہے جو ان علوم کے لیے وقف ہوں۔ اگر سارے اس طرح چلتے جائیں، دوسرے شعبوں میں چلے جائیں، تو پھر ان مدارس کا کیا بنے گا، ان جامعات کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میری ناچیز کی کتاب نصیحت میرے سلاف کی پہلی جلد کا آخری باب، مادیت اور روحانیت کی جنگ، آپ کس کا ساتھ دیں گے، وہ ضرور مطالعہ کریں۔ یہ کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے اور عام چھپی بھی ہے، بیت السلام وغیرہ پر، کتاب سرائے پر یہ کتاب موجود ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔